شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ دیسی ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں ساجدہ رسیر۔ سبھی دیکھنے والوں کے لیے نیک تمنائیں، ڈھیروں ساری دعائیں لے کر حاضر ہوں۔ میں اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ان شخصیات سے جنہوں نے مختلف فیلڈ میں اپنا لوہا منوا لیا ہوتا ہے، ایسے چھپے ہوئے ہیرو سے جن کی چمک سے دنیا ناواقف ہوتی ہے۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں ان کا نام ہے ملک محمد ظہیر اوان۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ظہیر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ ظہیر صاحب، کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ جی میں اسلام آباد کا گاؤں ہے جی، میرا جعفر میرا بادیہ، یہاں کا اسلام آباد کا مقامی باشندہ ہوں، جی اور عوام کے قبیلے سے میرا تعلق ہے، جی اور ادھر ہی ہماری رہائش ہے، سارا کچھ، یعنی آبائی ہمارا آبا و اجداد سے ہم یہاں رہ رہے ہیں۔ وکالت سے کتنے عرصے سے وابستگی ہے آپ کی؟ جی تقریباً پچھلے 10 سال سے میں اس شعبے سے وابستہ ہوں، اور ڈفرینٹ، آپ کو پتہ ہے وکالت میں پروفیشن میں کیسز وغیرہ آتے ہیں، ہم ڈیل کرتے ہیں۔ ظہیر صاحب، وکالت اور سیاست دو ایک مختلف شعبے ہیں، تو آپ کا سیاست میں بھی لگاؤ ہے، تو کیسے آپ وکالت کرتے کرتے سیاست کا شوق کیسے پیدا ہو گیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ نے کر دیا۔ دیکھیں، وکالت میرا شوق تھا اور سیاست میرا شوق ہے، اور وکالت جو ہے میں نے 2002 میں نے اسکول اپنا بنایا یہاں پہ اسلام آباد میں، تعلیمی ادارہ قائم کیا، جو بھی تک وہاں پہ وہ بچے زیر تعلیم میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ۔ پھر میں نے 2012 میں LLB کر لیا، اور پھر میں شعبہ وکالت سے وابستہ ہو گیا۔ میرا شوق تھا، اور شوق اس لیے پیدا ہوا کہ یعنی آپ اس فیلڈ میں آ کے، میرا جو سب سے، جب میں اس ٹائم اسٹوڈنٹ تھا لا کا، تو میرا اس ٹائم یہ ذہن میں تھا کہ جب بھی میں اگر وکیل بن گیا تو میرا جو ٹارگٹ ہے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ آپ میرے کام سے واقف ہیں کہ میں پورے اسلام آباد میں، خصوصاً اپنے حلقے کے اندر، حلقہ NH7 کے اندر جو ہے، اپنے ایریے میں بے شمار ہم نے ترقیاتی کام کوائے، اور بے شمار کوئی ایسا ایشو نہیں جس کے ایشو کے اوپر میں نے بولا نہ ہوں، میں نے آواز نہ لگائی ہو۔ اور وکالت کو بھی میں نے بطور فلاحی کام، میں نے اس اشتہار کو پازیٹیو یوز کیا ہے، اور جہاں پر بھی پبلک کا ایشو ہوتا ہے میں وہاں پر اپنی اس وکالت کو عدالتوں اندر، جس طرح مثال کے طور پر آپ کی ہائی کورٹ ہے، ہم نے بے شمار ریٹس کی ہیں، وہ ریٹس جن کا تعلق عوام کے فلاحی کاموں کی طرف، مثال کے طور پر بجلی بندش میٹر جو تھے پورے اسلام آباد کا نالج میں ہوگا، پچھلے 20 سال سے بند تھے، تو اس میں ہم نے ایک ریٹ کی جس میں ہائی کورٹ نے، اسلام آباد کورٹ نے ڈیسیجن دیا، اور پورے اسلام آباد کے میٹر کھل گئے۔ اس طرح کے بے شمار ہم نے کام کیے، اور وکالت میرا شوق تھا۔ اور سیاست کی جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں سیاست جو ہے وہ ہم نے اپنے والد صاحب سے سیکھا، وہ سماجی کام ان سے سیکھا، یہ ساری جو جتنی بھی وہ ترغیب تھی، تربیت تھی، والد صاحب کی تھی۔ ہمارے والد صاحب نے گو کہ وہ وکیل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی جو قیمتی لمحات تھے، انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وہاں پہ وہ صرف کیے۔ سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا تو سیاست میں آنے کا شوق پیدا ہوا تو PTI کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جی بالکل، میں نے جب 2017 میں میں نے اس طرف موو کیا، تو میں نے اپنا ایک پوسٹ شیئر کی سوشل میڈیا پہ کہ میں ممبر قومی اسمبلی کے لیے امیدوار ہوں۔ میں نے آزاد پوسٹ شیئر کی، مطلب کسی کے پارٹی کے ساتھ میرا تعلق نہیں تھا۔ اس دوران پھر میں نے جب اپنے دوست احباب سے ملا، اور جب میں نے خود اس کو آبزرو کیا کہ کون سی پارٹی اس وقت اور کون سا لیڈر بہترین ہے، اور بلیو کریں میم کہ میں جب اس کو سرچ کیا، جب میں نے میری جو فائنل سرچ میں پہنچا کہ مجھے خان صاحب کے علاوہ کوئی لیڈر نظر نہیں آیا۔ جو نظریہ، جو ویژن ہمارے قائد عمران خان صاحب کا ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے انسپائر ہو کے میں PTI میں شامل ہو گیا، اور میں نے آزاد جو کینڈیڈیٹ تھا وہ میں نے وڈرا کیا اور PTI میں شامل ہو گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آنے والے وقت میں حکومت میں آ پائے گی؟ جی انشاءاللہ، یہ 100 نہیں بلکہ ڈبل 100 کی میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب انشاءاللہ خان صاحب باریک سریے سے آئیں گے اقتدار میں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب ان کو اقتدار سے یعنی برطرف کیا گیا، ایک منتخب حکومت کو کرایا گیا، اور امریکہ کی اس جو ایک سازش تھی، یہ لوگ ملوث ہوئے، ان لوگوں نے پیسے لے کر انہوں نے وہ اپنا ضمیر بیچا، اور ایک منتخب حکومت کو انہوں نے جس طرح کرایا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے پورے ملک کے اندر عوام روڈوں پہ آئی، اور عوام نے جس طریقے سے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا، وہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی لیڈر کا اتنا پیار ہو۔
اقتدار میں تو سبھی لوگ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی فلاں شخص کے پاس اقتدار ہے، اور وہ عام روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی اقتدار ہے اس کے پاس ہے، کوئی منسٹر بن گیا، کوئی جج بن گیا، تو ہم اکثر اس کی زیادہ کرتے ہیں. لیکن جب وہ سیٹ چھوڑتا ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں. لیکن یہاں میں ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے جس روڈوں پہ آئے اور پھر جتنے جلسے بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور ابھی مطلب روٹین اب ڈیلی دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خان صاحب کے جلسے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ عوام کو نظر آ گیا کہ مطلب نا یہ لیڈر، ان کے علاوہ کوئی لیڈر نہیں ہے اس ملک میں. کوئی لیڈر بھی اگر ہے تو اس وقت صرف عمران خان ہے. آپ سماجی کاموں میں بھی کافی اپنا نام رکھتے ہیں، سماجی کاموں کی طرف لگاؤ کس طرح سے ہوا، کس سے متاثر ہیں؟ جی بالکل، یہ بھی بڑا اہم سوال آپ نے کیا کہ میں نے شروع میں کہا کہ میرے والد صاحب کی جو تربیت تھی، جو انہوں نے ہمیں سکھایا، جو انہوں نے اپنی زندگی کے، دیکھیں نارملی ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں، بتاتے ہیں بیٹا آپ نے یوں کر، ایک ہوتا ہے کہ ان کی کردار سے بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو والد صاحب نے ہمیں بتایا بھی، ہم نے دیکھا بھی، انہوں نے لوگوں کے ساتھ جس طرح پیار محبت جس طرح بانٹا اور لوگوں کی فری کام کیے، لوگوں کی خدمت کی، وہ یہ نہیں دیکھا کہ رات دینا ہی نہیں. ابھی بھی وہ ان کی ایج تقریباً 70 پلس ہے، ابھی بھی وہ سارا دن اسی کام میں، اگر دو بندے لڑ پڑے تو صلح کرا دی، اور بے شمار انہوں نے اپنی زندگی کے جو لمحات تھے وہ عوام کی فلاح و بہبود میں خرچ کیے، صرف کیے. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ یار میں وکیل ہوں، مجھے والد صاحب نے پڑھایا لکھایا اور میں اس پوزیشن پہ ہوں، ان کی مہربانیوں سے، ان کی جو محنت تھی، آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے بدن پڑھاتے ہیں، ان چیزوں سے انسپائر ہو گئے. تو میں نے جذبہ لیا کہ میں نے اپنی زندگی کی جو قیمتی لمحات ہیں وہ بھی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اچھا یہ بتائیے گا، جس طرح سے پاکستان میں جرائم کی شرح بڑھ رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جرائم کی کمی کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جرائم کیوں بڑھتے ہیں. بڑا اس کا میں نے اس چیزوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بڑا شارٹلی اس کا آنسر ہے کہ برائی پھیلتی کب ہے؟ جب برائی کو اس کو ترغیب دینے والے زیادہ ہوتے ہیں، جب آپ برائی کو روکتے نہیں ہیں. روکنے کے بے شمار طریقے ہیں جی. آپ لوگ بھی اس میں سوسائٹی کا بھی کردار ہوتا ہے، اس میں عدالتوں کا کردار بھی ہوتا ہے، اس میں پولیس کا کردار بھی ہوتا ہے، اس میں وکلا کا کردار بھی ہوتا ہے. جب ہم ایک شخص برا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں، ہم روکتے نہیں ہیں کہ تم غلط کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ٹھیک، روکتے نہیں ہیں. اگر ہم اسے پہلے ہی گھر سے سٹاپ کر دیں، جیسے ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہے کہ کسی ماں نے، وہ بچے نے انڈا چوری کیا تو ماں نے کہا ماشاء اللہ تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے. تو پہلے تو گھر سے تربیت ملتی ہے، پھر آپ کے ارد گرد کا معاشرہ آپ کو ترغیب دیتا ہے کہ تم ایک غلط کام کر رہے ہو. ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے، اگر ایک برائی پھیل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، وہ اس کو کرتے رہنے دیجیے، روکتے نہیں ہیں. جی بطور قانون دان مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جتنے بھی جرم ہوتے ہیں ہم ان کے خلاف بات نہیں کرتے، آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی مجرم جرم کرنے کے بعد آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کو وکیل ہائر کرتا ہے تو کیا آپ اس کا کیس لینے سے انکار کر دیتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا ہے واقعہ آپ کی زندگی میں؟ جی بے شمار دفعہ ایسے ہوا ہے کہ یعنی ایسی بات کا دیکھیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ رائٹ پہ کون ہے کون نہیں ہے. ایک دو واقعات میں ایسے ہوا کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک شخص کو فائر کیا اور وہ بدن زخمی ہو گیا اور وہ نشہ کر رہا تھا، نشے کی حالت میں تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ میں تیرا کیس اس نیت سے لوں گا کہ اگر تو توبہ کر لے کہ تو نے شراب نہیں پینی. میں مطلب اس کو میں نے نصیحت کی اور میں نے کہا مجھ سے کمٹمنٹ کریں کہ میں آپ کا کیس اس نیت پہ پرسوں کروں گا، پیش ہوں گا اگر آپ یہ نشہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ نشہ جو ہے اس برائی کی وجہ بنا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر وہ میرے پاس نہیں آیا اور وہ اس نے کسی اور کو کر لیا. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، بعض کا ہمیں علم ہوتا ہے، بعض کا نہیں ہوتا. لیکن میری ذاتی یہ سوچ، لیکن وکیل کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ وکیل اور ڈاکٹر سے کچھ نہیں چھپاتے، وہ تو سب سچ جانتے ہوتے ہیں. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بعد کا دیکھیں نا، بعد کا چیزیں یہ نہیں بتاتے سچی باتیں. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ جو ہوتا ہے، جو متاثرہ شخص ہوتا ہے، آپ کو سچی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مطلب گول مول بات بتا رہا ہوتا ہے اور بعض چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا. لیکن میری یہ اس میں یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہو تو ہمیں بھی بصیرت مسلمان اور انسان ان کو روکنا چاہیے. جہاں پر ہمیں روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اللہ کو جواب بھی دینا ہے. تو ہم نے معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم وکیل ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے اس شعبے میں نہیں آئے ہیں. اگر کوئی صحافی ہے تو اسے اپنی مرضی سے نہیں آیا، کوئی صحافی نہیں ہوتا، کوئی پیدائشی وکیل نہیں ہوتا. اللہ رب العزت انسان کو اس شعبے میں لے کے آتا ہے اور اس لیے لاتا ہے کہ وہ کچھ اچھا پلے کرے. تو میرا اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس شعبے کے اندر بھی ہیں آپ پازیٹیو رول پلے کریں. جی اگر وکلا برادری جتنی بھی ہے وہ مجرم جو جرم کرنے کے بعد
کیس کے لیے ہائر کرتے ہیں اس سے وہ انکار کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وکلا برادری بھی جرائم کی شرح کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ جی بالکل، یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ نہیں اگر اس میں وکلا برادری اگر یہ دیکھے گا کہ شخص نے بے شمار جیسے جس طرح یہاں پہ اسلام آباد میں اور مختلف لاہور میں ہم نے دیکھا کہ کچھ خواتین سے ریپ کیے گئے، تو وکلا نے اجتماعی طور پر اس میں انہوں نے کہا جی ہم نہیں پیش ہوں گے، یعنی اس طرح کے کیسز بھی ملے ہیں۔ اگر وکلا اپنا یعنی اس طرح کا اگر پازیٹیو رول پلے کریں کہ جہاں پر ان کی میں نے کہا روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کیونکہ بے شمار وکلا ہے، مختلف ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں روزگار کی، تو وہ اپنی جگہ ان کے مسائل ہیں، لیکن اگر جیسے آپ نے کہا کہ ان کو اگر اس طرح کا رول پلے کریں تو کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ بالکل۔ اب دیکھیے منشیات فروش جو ہے وہ منشیات فروشی کے بعد جب گرفتار ہوتے ہیں، پولیس بڑی محنت کے ساتھ انہیں گرفتار کرتی ہے، تو اس کے بعد جب ان کی ضمانت ہوتی ہے تو وہ بھی تو ایک وکیل ہی ان کی ضمانت کروا رہے ہوتے ہیں نا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور میں الحمدللہ اس میں بڑا مطمئن ہوں کہ میں نے آج دن تک میں نے شاید کیس نہیں لیا۔ جی، تو اپنے جو باقی آپ کے وکلا برادری ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس بارے سے؟ اس میں میرا بڑا واضح پیغام ہے کہ دیکھیں میں نے شروع میں پہلے بھی کہا کہ یہ جو قلم کی طاقت ہے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا ہے، اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ آئیں اس ملک کی اور اس قوم کی بہتری کے لیے اپنا مثبت رول پلے کریں، کسی کو بلیک میل نہ کریں، کسی سے زیادتی نہ کریں، اپنے قلم کا نیگیٹو استعمال نہ کریں، بلکہ اپنی قوم قبیلے کے لیے اور اپنے ملک اور اسلام کے لیے اس میں پازیٹیو رول پلے کریں۔ اور دیکھیں میرے کام سے جتنے بھی لوگ میرے سے قریب ہیں اویئر ہیں کہ میں نے بے شمار موضوع پہ مطلب اپنی اس وکالت کا لوہا منوایا، اور ایسے سے میں نے پروگرام ایسے سے میں نے کام کیے ہیں کہ پازیٹیو رول پلے کیے ہیں۔ جیسے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے اوپر میں نے بڑا کام کیا، میں نے پورے حلقے کے علماء کرام کو بلا کے وہاں پہ اپنا بینگ ایڈوکیٹ میں نے اپنا رول پلے کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر وکیل ہیں تو ہم نے پازیٹیو رول پلے کرنا ہے۔ میں جتنے بھی وکیل برادری ہے، جتنے بھی وکیل میرے بھائی ہیں، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ منشیات اس وقت نوجوان نسل جو ہے وہ اس کا بری طرح سے شکار ہو رہی ہے، نوجوان نسل پاکستان کا مستقبل ہے، تو میں سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ پلیز اگر کوئی منشیات فروش آ کر آپ کو اپنا وکیل ہائر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں جو جرم کرنے کے بعد آتے ہیں اور وکالت میں انہیں وکیل چاہیے ہوتا ہے، اگر ان کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، ان سے بائیکاٹ کر دیں، تو یقین مانیے ہم بہت جلد جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرائم کے ریشو کو کم کر سکتے ہیں۔ جی ظہیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اکثر دیکھنے میں آج کل یہ بھی آ رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ بڑی عام ہوتی جا رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھیں جی، اس میں تو اب کچھ باتیں ہو سکتا ہے ایسی منہ سے نکل جائیں جو خواتین کے لیے مناسب نہ ہوں۔ دیکھیں اس میں زیادہ تر اگر جو میری پریکٹس میں میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو خواتین کو ڈائیورس ہوتی ہے وہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں جو ہوتی ہیں، زیادہ کوالیفائڈ ہوتی ہیں، ان کو ہوتی ہے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ وہ لڑکی قصوروار ہے، صبر نہیں ہے، وہ مطلب نہ بعض اسٹیٹس کا عدم برداشت کی کمی ہے، یا اسٹیٹس کا ایشو ہوتا ہے، لڑکی زیادہ پڑھ جاتی ہے وہ پھر لڑکی کو اس طرح کے بے شمار ایشو ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سب چیزیں آلریڈی ہمیں بتایا گیا کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، تو اس میں اب میں اگر کسی کو بھی الزام ٹھہراؤں تو وہ مناسب نہیں ہے۔ اس میں اجتماعی طور معاشرے کے اندر خرابی ہے۔ دیکھیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری تنخواہ 50,000 ہے یا 20,000 ہے یا 50 ہے، تو میں اگر ایک جوڑا لے کے جا رہا ہوں تو ساتھ والا بندہ اگر وہ اپنی بیوی کے 2 جوڑے لے کے آ رہا ہے تو ہمارے یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ ہماری بیوی لڑتی جناب وہ تو 2 لے کے آ رہا ہے۔ تو یہ جو جیلسی ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ مطلب نہ ہم دیکھا دیکھی پھر اپنے گھر کو خراب کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑا کرتے ہیں اور پھر اینڈ طلاق میں جاتی ہے۔ طلاق کے بعد جب مسائل میں دیکھتے ہیں نا خواتین یا وہ جو بچوں کے مسئلے ہوتے ہیں، پھر سمجھ آتی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یعنی ہمیں چیزوں کو دیکھیں نا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرنا چاہیے، نہ کہ فوراً ہم مطلب اس طرف چلے جائیں گے کہ ہمیں ڈیورس دیں یا خلا دیں یا طلاق دے دیں۔ تو دیکھیں مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھیں نا اگر ایک چیز یہ بھی کہ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، کسی کو کم دی کسی کو زیادہ دی ہیں، تو ہمیں نا اگر اللہ نے کوئی کمی پیشی کر بھی دی ہے تو ہمیں صبر رکھنا چاہیے۔ بیسک چیز ہے صبر، اور وہ قناعت جو ہم کہتے ہیں کہ مطلب اطمینان کرنا اور اسی پہ راضی رہنا۔ تو ہمارے یہاں تو دیکھیں نا اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں ناراض ہوں یہ کیونکہ بعض لوگ سنتے ہیں کہتے ہیں وکیل صاحب تو جو ہے وہ خواتین کو زیادہ وہ ٹچ کر رہے ہیں، کہ زیادہ جو ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہیں وہی اپنے گھر خراب کرتی ہیں، ان کو زیادہ یا مال عدالتوں میں آپ چیک کر لیں، رپورٹ لے لیں، زیادہ ان خواتین کی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ جو عورتیں جن کے پاس تعلیم نہیں ہوتی
انہیں سمجھ نہیں ہوگا خلا کس طرح سے لیتے ہیں، وہ اس چیز میں اپنے حق سے جو ہے وہ ان کے واقف ہی نہیں ہوتی ہوں گی، وہ بیچاری ظلم سہتی رہی ہوں گی، جس طرح سے بھی سسرال ان کے ساتھ جرم کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی سسرالی ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یا شوہر کا جس طرح کا بھی ان کے ساتھ برتاؤ ہے وہ خاموشی سے سہتی رہتی ہیں. جس طرح سے آپ نے کہا کہ تعلیم یافتہ عورتیں جو ہیں وہ زیادہ طلاق اور خلا کی طرف آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ واقف ہوتی ہے اپنے حق سے. وہ جب دیکھتی ہیں کہ دو ان کے ساتھ وہ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ان کے حقوق پورے نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں جا کے وہ عدالت کی طرف رجوع کرتی ہوں گی. کیونکہ طلاق اگر ہوتی ہے تو وہ دونوں ہی فریق جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں دونوں ہی غلط ہوتے ہیں. شاید کہیں یا پھر کہیں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک فریق میں غلطی ہوتی ہے، دوسرا اس کو برداشت کر کے اس کے اندر جو ہے وہ برداشت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ طلاق کی طرف جاتا ہے. بہرحال بہت سی بار ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ طلاق کے بعد جو ہے وہ شوہر اپنے بچوں کے بھی خرچے نہیں دیتے، ان کا جو نقطہ ہوتا ہے وہ اسے انکار کر دیتے ہیں، پھر اس میں بھی آ کے عورتیں عدالتوں کی طرف رجوع کرتی ہیں. جی دیکھیں، وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں نے کہا کہ میرے جو ڈیفرنٹ پروگرام ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی لیگل میں نے آپ کو کہا کہ ریڈیو پہ پروگرام ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ ہوتے ہیں، تو میں لیگل میرے ہر ویک آتے ہیں پروگرام. پچھلا جو میرا پروگرام تھا ریڈیو پہ وہی تھا کہ اطلاق کے بعد کے مسائل کیا ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیں بے شمار ایشو ہیں، ہر جگہ معاملہ مختلف ہے. سب سے پہلے تو بچے جو ہے، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ بچے جن کی ماؤں کو طلاق ہو جاتی ہے، وہ بچے اکثریت جو ان کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. وہی کہا کہ والدین کو یہ چاہیے کہ جب بچے ہو جائیں تو اظہاری مجبوریاں کیوں نہ ہوں، لیکن پھر بھی بچوں کی خاطر انہیں کمپرومائز کرنا چاہیے. ہم فوراً جس باتیں بے صبرے ہو جاتے ہیں اور فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ ان بچوں کا مستقبل کیا ہونا ہے. اور اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ معاشرہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے رحم ہمدردی رکھ لیتا ہے، لیکن وہ بچے جن کے ماں باپ کی علادگی ہوئی ہوتی ہے، طلاق ہوئی ہوتی ہے، ان کے لیے معاشرے کے لیے بھی ان کے لیے کوئی رحم نہیں ہوتا. وہ بس یہی سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کی ماں میں کیا خرابی تھی، پتہ نہیں اس کا باپ کتنا برا تھا. تو ایسے جیسے وکیل صاحب نے بھی عرض کیا کہ بہت سے میاں بیوی جن کے بہت سی چیزوں میں کمپرومائز سمجھوتا نہیں ہوتا، تو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا گھر جو ہے وہ بسائیں تاکہ بچوں کی زندگی سفر نہ ہو. جی ظہیر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آج کل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کے کرائم کی زیادہ شرح ہے؟ دیکھیں اسلام آباد میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ چوری ڈکیتی اور یہ جو اس طرح کے جو زیادہ ایشو ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں. آج کل اسلام آباد میں بچوں کو اغوا کرنے کے والے سے جو چھوٹی بچیاں ہیں ان کو زیادہ اس طرح کے کیسز سامنے آ رہے ہیں. کل بھی میں نے ایک بیل جو ہے نا وہ اس میں کینسل کروائی. یہی ایشو تھا کہ بچی کو اس نے یہاں سے ریٹرن سے اس نے کوشش کی تھی کرنے کی اغوا. تو بے شمار طرح کہ اسلام آباد میں تو یہی زیادہ تر ہو رہے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، چوری ڈکیتی یا گن پوائنٹ پہ پیسے لے لینا چھین لینے، اس طرح کے زیادہ ایشو آ رہے ہیں. جی ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان ساجدہ نصیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.